جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پنجاب، پورے پاکستان، بلوچستان، ہر شہر کی جو انتہائی ایک خطرناک صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر جس طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے وہ ہے سیلاب کے حوالے سے، سیلاب کے بعد ہونے والا نقصان، وہ نقصان جو موجودہ نقصان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ فی الحال چونکہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی جو زیادہ توجہ ہے وہ دو وقت کی روٹی کے اوپر ہے، کھانے کے اوپر ہے، پیٹ بھرنے کے اوپر ہے، تو اس لیے ابھی ان کی سوچ جو ہے وہ اس نقصان کے بارے میں نہیں سوچ رہی، یا وہ ابھی جو ہے نا وہاں تک نہیں سوچ رہے جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا تو اس کے مطابق بلوچستان کے جو شہر ہیں، بلوچستان کا جو علاقہ ہے، وہاں پر 40,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کس انڈسٹری سے ان کا تعلق تھا؟ جی وہ جو بٹھے ہوتے ہیں جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ کام کرتے تھے۔ سیلاب آنے کے بعد وہ کہتے ہیں نہ کوئی کچی اینٹ باقی رہی ہے اور نہ کوئی پکی اینٹ جو ہے نا وہ باقی رہی ہے۔ 40,000 افراد جہاں پر بے روزگار ہو چکے ہوں، وہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ آفٹر جو ہے نا اس کے سیلاب کے بعد آفٹر ایفیکٹس اس کے کیا ہوں گے اور ان کو دوبارہ ڈیولپ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اس چیز کو بیسک سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک بندہ ہے جو اس وقت روڈ پر بیٹھا ہے، آپ نے اس کو جا کے کھانا دیا، راشن دیا، دودھ ڈبے وغیرہ یہ چیزیں آپ نے دال چاول اس کو دیا، اس نے کھانا تو کھا لیا، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت جس طریقے سے اس کو حق ادا کرنا چاہیے، فی الحال جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی وہ صورتحال نہیں ہے۔ ہماری جو نیشنل بی بی ہیں وہ آتی ہیں اور جو ہے نا جفیاں شفیاں ڈال کے خواتین کو جو ہے نا دلاسے دے کے چلی جاتی ہیں، اور بعد میں وہ جو ڈی پی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ خاتون جو ہے جس کو انہوں نے مریم بی بی نے گلے لگایا ہوا ہے وہ دعائیاں دے رہی ہے اور بڑے غصے اور نفرت کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم کہاں سے جو ہے نا کرایہ بھر کے صبح سے جو ہے نا بھوکے پیٹ آ کے بیٹھے ہیں کہ مریم بی بی نے آنا ہے، ہماری لیڈر نے آنا ہے، ہماری قائد نے آنا ہے، اور اس نے آ کے ہمیں جو ہے نا گلے مل کے اور سر پہ ہاتھ پھیر کے وہ چلے گئی ہے۔ مطلب اس طرح کی جو ہے نا یہ مطلب کہ رویہ ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا۔ بہرحال امداد جو ہے وہ تو بہت اکٹھی ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے 500 کروڑ روپیہ میرے خیال میں انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور ادھر سے ہمارا چہیتا بلاول جو ہے وہ بھی بڑا پیسہ اکٹھا سنا ہے کہ اس نے بھی کر لیا ہے۔ تو بہرحال پیسہ تو بہت اکٹھا ہو گیا ہے، لیکن اب اس پیسے کا جو استعمال ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، یہ جو پیسہ ہے یہ حقداروں تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا، یہ ایک الگ صورتحال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو بزرگ ہے، وہ جو بندہ ہے، وہ جو روڈ پہ بیٹھا ہے جس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا ہے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا گھر برباد ہوا ہے، اس کے مویشی جو ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب سیلاب کی شدت کم ہوتی ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، سب سے جو پہلا ایشو ہوگا کہ یار زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر ہمارا گھر تھا، یہ ٹکڑا ہمارا ہے۔ ان بیچاروں کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہی نہیں بچا، کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں بچا کہ وہ کسی کو کہہ سکیں کہ یار زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ پھر پاکستان کا جو اپنا جو ڈاؤن طبقہ ہے، پاکستان کا جو قبضہ مافیا ہے، وہ پھر آپ آ جاتے ہیں اور پھر حالات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنے علاقوں میں واپس جانے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری زمین تھی کہاں پہ، کیونکہ ہر چیز مٹ چکی ہے۔ اس کے بعد کسی کو آئیڈیا ہو بھی گیا کہ یار زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے، تو اس کے بعد گھر کی تعمیر کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی ہے؟ گھر بنانا آج کے دور کے اندر بہت بڑی جنگ ہے۔ تو ان کے گھر کہاں سے بنیں گے؟ ان کے وہ جو مویشی بہہ چکے ہیں، مر چکے ہیں، لاکھوں کا جو مال تھا وہ واپس کہاں سے آئے گا؟ ان کی دکانیں دوبارہ کیسے تعمیر ہوں گی؟ ان کے گھر کیسے تعمیر ہوں گے؟ دکانوں کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے 8 10 7 8 لاکھ کی، وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ اصل جو ہے نا کرائسس ہیں جس سے ابھی لوگوں نے دو چار ہونے ہیں۔ ابھی تو بارش ہوتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ پولیتھین جو شاپرز ہوتے ہیں یا وہ ٹینٹ ہوتے ہیں، ابھی وہ ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں ہیں، کھانا مل جائے، ٹینٹ مل جائیں اور دال چاول مل جائے، ابھی وہ سوچ رہے ہیں۔ جب سیلاب کی شدت کم ہوگی اس کے بعد یہ ایک اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس وقت نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جتنا ڈونیشن اکٹھا ہو چکا ہے عمران خان کی طرف سے یا بلاول کی طرف سے، اگر اس کا پراپر استعمال نہ کیا جائے تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوگا سیلاب کے گزرنے کے بعد، یہ بہت ہی جو ہے نا سست روی کا شکار ہوگا اور بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو صرف بلوچستان کا بتایا کہ 40,000 بندہ وہاں پہ بے روزگار بیٹھا ہے۔ ابھی پورے پاکستان کے اندر کتنے لوگوں کا جو ہے نا وہ روزگار کا جو سلسلہ تھا وہ تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، دکانیں جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں، اور مویشی جن کے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ جو لوگ مطلب کہ اس پر فصلوں پر کام کرتے تھے، جو کہ فرٹیلائزر وغیرہ یہ چیزیں، وہ فصلیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اتنے لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو روزگار کون مہیا کرے گا؟ جب تک ریاست ساتھ نہیں ہوگی، جب تک حکومت ساتھ نہیں ہوگی، جب تک
یہ انتظامی ادارے جو ہیں یہ ساتھ نہیں ہوں گے تب تک لوگوں کا جو ہے نا بہت برا حال ہوگا۔ ہم اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو 2 وقت کی روٹی تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ریاست ضروری ہے، حکومت ضروری ہے، حکومت کا تعاون ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ بیسک مطلب کہ پوائنٹس ہیں جن پر ابھی سب نے بیٹھ کے سوچنا ہے، اور دعا ہم یہی کرتے ہیں کہ یار پیسہ بے شک عمران خان اکٹھا کر رہا ہے یا بلاول اکٹھا کر رہا ہے، اس کا جو صرف ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ پراپر طریقے سے ہونا چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ مکان تعمیر کرنے پڑیں گے، دکانیں نہیں بنانی پڑیں گی، لوگوں کو دوبارہ نیا روزگار دینا پڑے گا، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا پڑے گا، نہیں تو جتنے عوام جو ہے اس وقت بے روزگار ہوئے ہیں وہ تمام جو ہے وہ ایک مطلب کہ ایک بوجھ بن کر، ایک وزن بن کر، ایک جو ہے نا ایکسپینس لیبلٹی بن کر جو ہے نا وہ حکومت کے کندھوں پر سوار رہیں گے۔ تو ان کو کس طریقے سے جو ہے نا آپ نے مینیج کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں حکومت کے سوچنے کی چیزیں ہیں، اور ان کو جو ہے اس چیز کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ جسٹ راشن دینے سے، دال چاول دینے سے جو ہے نا مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے لیول پر جو ہے نا یہ سچویشن جو ہے یہ کریٹ ہو چکی ہے، مکان بھی بنوانے ہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ تو یہ مین ایشوز ہیں، اس پر جو ہے نا جب ہم سوچنا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تمام انڈیویجولز جو محلوں سے ادھر ادھر سے راشن پکڑ کے وہ آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں سلام متاثرین کو، وہ یہ کام تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا دوبارہ یہ ریاست کے اور حکومت کے جو ہے نا آشیرواد کے بغیر جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش ہے اور دعا ہے اور یقین ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت، پھر وہ کوئی بھی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، صوبائی ہو، وہ وفاقی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، وہ اپنا کردار جو ہے وہ مثبت طریقے سے ادا کرے گی۔ نہیں تو حالات جو ہیں وہ اس وقت جتنا صورتحال سے مطلب کہ بری صورتحال ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے، ٹرک آتے ہیں اور لوگ اس کو لوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑھتی چلے جائے گی، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو موٹر وے پر بیٹھے ہیں، جی ٹی روڈ پر بیٹھے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جب ان کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ شہروں میں آئیں گے، وہ لوٹنا شروع کر دیں گے، وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کرائم کی جو ریشو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان فیوچر انکریز ہو سکتی ہیں اگر ابھی سے نا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہ سوچا گیا۔ راشن، دال، پانی، یہ تو میں کہتا ہوں کہ عام جو پبلک ہے، سویلینز ہیں، وہی جو ہے نا چلو پورا کر کے دے رہے ہیں۔ حکومت صرف ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو ہے نا سوچنا شروع کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بہر جی آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔